السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ ہماری اپنی میڈیا انڈسٹری سے متعلق ہے اور اس کا تعلق میرے ایک فارمر کالیگ کے ساتھ بھی ہے، ساتھی اینکر بھی ہیں، میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، کام کرتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ جس قسم کے وہ شوز کرتے ہیں وہ اس میں وہ کافی فیم ہے، ان شوز کو حاصل ہے اور پذیرائی ملتی ہے، لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے ان کے کام سے، ظاہری بات ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہے، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور اقرار الحسن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اقرار اور میں ہم لوگ اے آر وائی میں اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ اقرار تو خیر بہت دیر سے اے آر وائی میں کام کر رہے ہیں، میں نے تقریباً صرف 1 سال وہاں پہ کام کیا تھا، لیکن اقرار کے ساتھ صرف میرا یہ رشتہ نہیں ہے، ہم لوگ کالج میں بھی جو ہے وہ یہ میرے جونیئر تھے، لیکن بڑے ایک نفیس انسان ہیں اور اپنے کام کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ انسان ہیں۔ ان کی ایک عدد فوٹیج اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ یہ فوٹیج آپ اپنی اسکرینز کے اوپر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ وہ بیسکلی کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں اور انٹرویو کرتے کرتے ایک دم اس کو انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے اس فیل کے حوالے سے کافی ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ کسی اینکر کو جو ہے وہ یہ حق کس طرح حاصل ہے کہ وہ کسی معاملے کی، کسی سٹوری کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے خود کسی کو جو ہے وہ تھپڑ مار دے۔ اچھا، میں پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ جو تنقید ہو رہی ہے میرا خیال میں یہ تنقید جائز ہے، اور اقرار کے اوپر اگر یہ تنقید ہو رہی ہے تو یہ جائز ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا کام، جرنلسٹ کا، اینکرز کا کام جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کسی بھی قسم کے پروگرامز کے اندر چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، تمام تر قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم وہیں پہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر بیٹھیں۔ تو اس لیے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس معاملے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اقرار الحسن نے جو کچھ کیا وہ درست تھا، میری نظر میں وہ غلط تھا۔ لیکن آبویسلی میرے خیال میں کسی بھی سٹوری کے حوالے سے اس کا صرف ایک اینگل نہیں ہوتا، اس کی دوسری سائیڈ آف دا سٹوری بھی جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ جب آپ کو معلوم ہو اس کے بعد بے شک آپ پھر فیصلہ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں اقرار الحسن سے اب سے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا اور میری ان سے بات ہوئی، اور ہی واز ویری گریشیس انف ٹو ایکچولی شیئر دا ہول سٹوری کہ ہوا کیا ہے، اور انہوں نے مجھے پوری تفصیلات بتائی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹوری کو فالو کر رہے تھے، کوئی بچی ہے، اس بچی کی انہوں نے میرے ساتھ وہ فوٹیج بھی شیئر کی ہے، لیکن میں ڈیلیبریٹلی اس کو نہیں دکھا رہا کیونکہ میرا خیال میں اس طرح کی فوٹیج نہیں شیئر ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہرحال یہ شخص جو ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے شوکت آفریدی، اس شخص کا نام ہے جس کو اقرار نے تھپڑ مارا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ پولیس میں کام کر چکا ہے، اور اقرار کے مطابق اب اس شخص کو جو ہے وہ پولیس سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ شخص کوئی چھوٹی سی بچی تھی، نابالغ بچی تھی، اس کو یہ شخص جو ہے اس کی ویڈیو بنا کے پچھلے 2-3 سال سے اس کو بلیک میل کر رہا تھا، اور اقرار نے جو ہے وہ یہ بیسکلی اسٹنگ آپریشن کیا اس شخص کے خلاف، اور اس شخص کو بالآخر اقرار نے پکڑ لیا، اور جناح ہسپتال کراچی کا بیسکلی یہ واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اقرار نے اس شخص کو پکڑ لیا تو اس شخص نے آگے سے الزامات لگانا شروع کر دیے کہ جی یہ لڑکی جو ہے یہ میری گاڑی سے 1.5 لاکھ روپے چوری کر رہی تھی، اب اس قسم کی اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور تیش میں آ کے جو ہے وہ اقرار نے اس شخص کو تھپڑ مارا۔ اچھا، اب میری جب اقرار سے بات ہوئی، پہلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے پوری طرح اس واقعے کو نریٹ کیا، اور نریٹ کرنے کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ہی سیڈ کہ جی میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، یہ واقعہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے ان کی کم از کم یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کسی قسم کے کوئی نہ بہانے بنائے، نہ انہوں نے کوئی غلط قسم کی کوئی دلیل پیش کی، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی یہ بات کہی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی صحافی کو جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں جذباتی ہو گیا تھا، اور میں جذبات کی رو میں آ کے جو ہے وہ مجھ سے یہ ہوا ہے اور یہ غلط ہوا ہے، اور یہ سب کے سامنے جو ہے یہ ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ تو میرا خیال میں ایک صحافی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا کم از کم یہ فرض ضرور نبھایا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، انہوں نے یہ بات کہی۔ دوبارہ جس طرح میں نے پہلے بات کہی تھی کہ میں بھی بلکہ اقرار کی بات سے یہ اگری کرتا ہوں، کیونکہ اقرار خود بھی یہ بات اقرار کر رہے ہیں، اقرار اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا، تو میں بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، لیکن ہی از گریشیس انف ٹو ایکسیپٹ کہ انہوں نے غلط کیا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقرار بھی جو ہے وہ ایک باپ ہے،
آپ ان کے صاحبزادے کو جانتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کا بہت لگاؤ ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ ایک لگاؤ رکھتے ہیں، ایک پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی ایسی سٹوری جس میں بچے انوالو ہوتے ہیں تو ہر انسان کا جو ایک باپ کا وہ جو جذبہ ہے وہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اقرار سے جو میری بات ہو رہی تو اقرار نے بھی یہ کہا کہ جی بس وہ آئی لاسٹ دیٹ مومنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو میں آپ کو بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ خبریں پڑھ رہا تھا تو ناجیہ اشر میری کالیگ جو ہیں وہ میرے ساتھ خبریں پڑھ رہی تھیں. تو ہمیں اب کان کے اندر سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز بتائی جاتی ہے تو ہمیں خبر آئی کہ جی پشاور کے اندر جو ہے وہ ایک کسی اسکول بس کے اندر دھماکہ ہوا ہے. دوپہر کا ٹائم تھا، سٹوری صرف اتنی آئی کہ جی اسکول بس کے اندر دھماکہ ہوا ہے. اب میں بھی ایک باپ ہوں اور ناجیہ بھی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں وہ بھی ایک ماں ہیں. تو ہم لوگوں نے پہلے انیشلی 1 منٹ تو وہ خبر دونوں نے ہم نے مل کے دی، لیکن اس کے بعد ناجیہ جو ہے وہ اس معاملے کو کنٹرول نہیں کر سکی کیونکہ آبویسلی ایک ماں ہیں اور ان کے ذہن میں ایک دم ان کے اپنے بچوں کی تصویریں جو ہیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں. اینڈ ہم لوگ اسٹوڈیو میں تھے، ہم کٹ نہیں ہوئے تھے، آف کیمرہ تھے، لیکن ہماری آوازیں جا رہی تھی کہ یہ بریکنگ نیوز آئی ہے. تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں اور وہ رونا شروع ہو گئی. تو اس وقت پھر جو ہمارا جو کنٹرول روم تھا انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں شاید ایک باپ ہوں نسبتاً ایک ماں سے زیادہ سخت جان ہوتا ہوں شاید اس وجہ سے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ اس کو کیری فارورڈ کریں، لیکن she could not control her tears. میں اپنے جذبات پہ وہ قابو نہیں رکھ سکی. ظاہری بات ہے ایک ماں بھی تو ہے. تو خیر وہ اب سٹوری ظاہری بات ہے نئی آئی تھی، سٹوری ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. 3 4 5 منٹ کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ تھی وہ اسکول بس ہی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی بچے سوار نہیں تھے. وہ بیسکلی وہ اسکول بس جو ہے وہ بچوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کے واپس آ رہی تھی اور جب واپس اسکول کے پاس آئی تو تب اس میں دھماکہ ہوا. خیر جانی نقصان تو اس میں پھر بھی ہوا، ڈرائیور کی اور کنڈکٹر کی میرے خیال میں اس میں ڈیتھ ہوئی تھی. مجھے بڑی دیر ہو گئی اسٹوری صحیح طرح یاد نہیں، لیکن یہ ایک واقعہ ہوا تھا. تو بچے کوئی اس میں جاں بحق نہیں ہوئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ایک ماں تھی، اس کے دل میں جب پہلا ریاکشن آیا، جب اس کو پتہ لگا تو ایک دم اپنے بچوں کی تصویریں جو ہیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں. تو she could not stop her tears. تو یہاں پہ بھی اقرار بھی مجھے یہی بات کہہ رہے تھے کہ ظاہری بات ہے کہ مجھے ایک چھوٹی بچی جو تقریباً میرے بیٹے کی ہی ایج کی ہے، اس کے ساتھ ایک شخص جو ہے اتنے سالوں سے جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تو کتنی نفرت اور کتنا غصہ آپ کو آتا ہے کسی بھی ایسے شخص کے حوالے سے. وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے، لیکن پھر بھی ایک اچھے جرنلسٹ کو، ایک پروفیشنل اینکر کو، ایک جرنلسٹ کو کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے. اور اگر یہ اقرار سے ہوا تو غلط ہوا، اور لیکن اقرار نے بھی اس بات کا ایکسیپٹ کیا. یہاں تک کہ اقرار نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی اگر وہ شخص میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہے تو وہ حق بجانب ہوگا. تو گریشیس آف ہم کہ اس نے یہ سب کچھ کیا. لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس پوری اسٹوری کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.